الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، یہ مقدس کلمات ہیں جو بھی مولانا صاحب نے بیان کی اپنی زبان مبارک سے، اور پھر میں نے بھی ان کا اعادہ کیا۔ یہ کلمات تکبیر تشریق کہلاتے ہیں۔ یوم عرفہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ کلمات لگاتار عید الاضحیٰ کے تینوں دنوں میں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 13 تاریخ کی عصر تک ہماری زبانوں پر جاری سارے رہنے چاہیے۔ تو تکبیر تشریق کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور کب تک جاری رہے، کس طرح آج یوم عرفہ ہے، آج کے دن کی خاص باتیں، خاص اعمال، خاص عبادات کیا ہیں، یہ ہم مولانا صاحب سے جانیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا اما بعد وفدیناہ بذبح عظیم۔ آج اسلامی تقویم کے اعتبار سے پورب کے ممالک میں، خاص طور سے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں آج 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کے اس خاص موقع پر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا خود بھی اہتمام کیا ہے، اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ بے شک مولانا صاحب۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ اس انسان کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آگے جو بھی صغیرہ گناہ ہیں، ان صغیرہ گناہوں کے معافی کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج کے اس دن میں خاص طور سے، اور جو آج کی آنے والی رات ہے، اس رات میں بھی شب بیداری کرنا ازحد ضروری ہے۔ ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو 8 راتیں گزری ہیں ہماری، ان 8 راتوں میں بھی ہمیں شب بیداری کرنا چاہیے تھا۔ روایت میں آتا ہے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر ذی الحجہ کی ان 9 تاریخوں میں رات میں شب بیداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 رات کے شب بیداری کا ثواب اس کو شب قدر کی شب بیداری کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی اس رات میں خاص طور سے ہم تمام لوگوں کو شب بیداری کرنا چاہیے، اور شب بیداری میں ذکر و اذکار ہیں، تلاوت ہیں، اور قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ میں بھی، بغیر ترجمے کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیا جائے، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کر لیا جائے، اور اللہ رب العزت کی کبریائی، بزرگی، بڑائی بیان کی جائے۔ ان ایام میں خاص طور سے تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید، اس کا کثرت سے تذکرہ ہونا چاہیے، اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ جی، تکبیرات تشریق کب تک ادا کی جائیں؟ آغاز تو ہو چکا ہے۔ تکبیرات تشریق تو آج فجر کی نماز سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، جی، اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک۔ عصر کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز میں بھی پڑھا جائے گا، یعنی کہ غایت مغیّہ کے اندر داخل ہے، تو عصر کی نماز بھی اس میں داخل ہے۔ عصر کی نماز میں بھی یہ تکبیرات تشریق پڑھا جائے گا۔ یہ کل 5 دن ہو گئے، 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ ہر شے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، یا اسلام کی بزرگی کا اشارہ ہے، یا اظہار ملتا ہے۔ تکبیرات تشریق جو ہیں، ان کے پیچھے پس پردہ کیا مصلحت ہے، یا کیا وجہ ہے ان کو ادا کرنے کی؟ نبی علیہ السلام سے جو منقول ہے ان ایام میں خاص طور سے، اور جو آپ کے صحابہ کرام کے جو معمولات ہیں، وہ معمولات اسی بات کے ہیں کہ ان ایام میں خاص طور سے جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل بیان کی جائے۔ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ ان ایام میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب ایسا ہے کہ گویا کہ آپ نے زمین سے لے کر کے آسمان تک جو پورا خلا ہے، اس کو آپ نے ثواب سے بھر دیا ہے، اتنا ثواب ہے اس کا۔ تو الحمدللہ 100 مرتبہ کہنا ہے، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہنا ہے،
اور ایسے ہی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہنا ہے. ان ایام میں کثرت کے ساتھ میں اس کو پڑھنا ہے. اور ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے غلام ہیں اور پابند ہیں. بے شک مولانا صحابہ کرام کے جو اقوال و افعال جو وہاں سے مترشح ہو کر کے آئے ہیں ہم اس کے پابند ہیں کہ انہوں نے جو نقل کیا اس نقل کے ذریعہ جو ہم تک پہنچا ہے ہم اس کو اپنے لیے سرمایہ سعادت سمجھتے ہیں. بے شک مولانا صاحب. اب عید الاضحیٰ پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ انشاءاللہ کل عید قربا ہے، تو اس کا آغاز کس طرح ہونا چاہیے اور اس میں کون سے جذبات ہیں جو کار فرما ہونے چاہیے، کس طرح اس کی تیاری ہو، کس طرح یہ پورا دن جو ہے وہ عبادت میں گزرے، چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو، سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، کیا کام اور کیا جذبات ہونے چاہیے ہمارے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے عید ہے اور ہماری بھی عید ہے. اسلامی طور و طریقے میں ہمارے لیے جو عیدیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو کے آئی ہیں وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. کل ہم لوگوں کا عید الاضحیٰ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو اپنی خوشیوں میں بھی پابند رکھا ہے. آپ دیکھیں گے اور لوگوں کے تہوار ہیں، ان تہواروں میں آپ دیکھیں گے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم واہیات کے قبیل سے کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو تہوار ہیں اس تہوار کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عبودیت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، ایک معبود سے عابد کا کتنا تعلق ہو جائے، ایک مخلوق کا خالق سے کتنا تعلق ہو، یہ بات ہمارے تہوار کے اندر بھی مضمر ہوتی ہے. اسی لیے کل جو ہم شروعات کریں گے عید کی تیاریوں کے لیے، عید قربان کے اور عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے لیے، وہ تیاری اس انداز کی ہوگی کہ سب سے پہلے مسواک کریں. مسواک اگر دستیاب نہیں ہے تو برش وغیرہ جو بھی موجود ہے آپ کے گھر میں اس سے دانت کو صاف کر لیں. دانت صاف کرنے میں ایک سب سے بڑی جو مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک ازدحام کثیر میں بھی جانے والے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے، نماز کے لیے آپ جائیں گے، اگر آپ کا منہ صاف نہیں ہوگا، دانت صاف نہیں ہوں گے تو وہاں اسمیل آئے گی اور پھر آپ کی اس منہ کی بدبو سے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے جس سے آپ بات کر رہے ہوں گے اس کو تکلیف ہوگی. ایذائے مسلم حرام ہے. اس سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری سی سنت یہ ہے کہ مسواک کی جائے تاکہ ویسے بھی جو ہے وہ صفائی یا نظافہ جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ صبح اٹھ کر نہانا دھونا، غسل کرنا، پھر نئے کپڑے اگر دستیاب ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو جو بہترین پوشاک آپ کے پاس ہے وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں اور اس کے بعد عیدگاہوں کا رخ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں کھانے پینے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں مولانا صاحب. جی، نبی علیہ السلام نے خود ایسے موقع کے لیے اپنے لیے دو جبے رکھے ہوئے تھے. عید میں اور بقرہ عید میں اس کو استعمال کرتے تھے. جب وفود آتے تھے تو ان سے ملاقات کے موقع پر استعمال کیا کرتے تھے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام عید الفطر کے موقع پر کوئی میٹھی چیز کھا کے جایا کرتے تھے، کوئی میٹھی چیز کھا کے جایا کرتے تھے اور وہ بھی طاق عدد میں کھاتے تھے. 3 ہے، 5 ہے. طاق کیوں مولانا صاحب؟ طاق کو اسلامی شریعت کے اندر پسند کیا گیا ہے. طاق چیزیں اسی اللہ خود بھی طاق ہے. یہ شاید بنیادی بات ہے. اللہ خود طاق ہے اور اللہ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. تو آپ طاق چیزوں کا استعمال کرتے تھے، چاہے وہ کھجور ہے یا چھوارے وغیرہ ہیں. عید قربان کے موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے جایا جائے اور خالی پیٹ جایا جائے. جب واپس آیا جائے تو جو آپ نے بکرا ذبح کیا ہے آپ نے، اس کی جو کلیجی تیار ہو اس کلیجی سے آپ نوش فرمائیں. اور نبی علیہ السلام کا معمول رہا ہے کہ جب آپ واپس آتے تھے تو جو قربانی کیا ہوا جو گوشت ہوتا تھا اس کی کلیجی آپ نوش فرماتے تھے، اور اس میں اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور اس میں بہت ساری آسانیاں بھی ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیمار ہے اور وہ بہت زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہ سکتا، ایسیڈیٹی کی دوسری پریشانی ہے، اور ادھر قربانی میں کچھ تاخیر ہے، تو کیا اس کے لیے کچھ رخصت بھی ہے؟ یہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے.
یہ حکم یہ فرض واجب کے درجے میں نہیں، یہ مستحبات کے درجے میں ہے. اور میں نے عرض بھی کیا ہے کہ مستحبات پر بھی عمل کرنا چاہیے، سنن پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اس میں ترقی درجات ہوتا ہے. تو میں اشارہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کلیجی نوش فرماتے تھے، اور اس میں اس بات کے بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے جس چیز سے ضیافت کریں گے جنت میں جنتیوں کی، وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. مچھلی کی کلیجی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے جنتیوں کی ضیافت فرمائیں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے. لیکن پھر سوال جہاں تھوڑی سی رعایت میں چاہ رہی ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے جیسے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، یا بہت بزرگ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، جو کہ قربانی کی کلیجی اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، انتظار نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ قصائی کچھ کم ہوتے ہیں تعداد میں، ماشاءاللہ قربانی پیش کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو رعایت کی جو گنجائش ہے یا صورت ہے وہ کیا نکلتی ہے؟ کھا سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے. بیمار بھی کھا سکتا ہے، غیر بیمار بھی کھا سکتا ہے، لیکن جتنا آپ اپنے بھوک کو اور پیاس کو برداشت کریں گے اتنا ہی زیادہ اس میں اشتیاق پیدا ہوگا. بالکل مولانا صاحب. اب ہم اور اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جیسے عید الفطر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ کی طرف ایک راستے سے جانا اور پھر واپسی میں دوسرے راستے سے آنا، اس میں اسلام کی جو شان و شوکت ہے، یہ جو مظہر ہے ان کا جاہ و جلال، یہ ظاہر ہوتا ہے. تو عید الاضحیٰ میں بھی یہی معمول ہوتا ہے عیدگاہ کے طرف روانگی اور واپسی کا؟ ہاں، نبی کی حدیث بھی، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول ایسے مواقع پر، خاص طور سے عید الاضحیٰ، عید الفطر کے مواقع پر ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے، اور آپ کے بھی معمول ہوتا تھا کہ آپ تکبیرات تشریق کو بلند آواز میں پڑھتے ہوئے جاتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو نبی کی سنت کی اتباع میں ہم تمام لوگوں کو بھی جاتے ہوئے کسی اور راستے جانا چاہیے، اور آتے ہوئے کسی اور راستے سے آنا چاہیے، اور جاتے ہوئے تکبیرات تشریق کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. بالکل. اور اس بارے میں روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، کہ ان کا یہ معمول تھا کہ یہ بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے. غرض جو تھی وہ خرید و فروخت نہیں تھی، وہاں جا کر وہ بلند آواز میں تکبیرات تشریق پڑھتے تھے، اور لوگ بھی جو ہے وہ سن کر اس طرف راغب ہوتے تھے. تو یقینی طور پر اس میں ثواب بھی ہے، یہ کار خیر بھی ہے، تو ان کا جو ہے وہ زبان پر ان کا ورد رہنا چاہیے. اب قربانی کے بعد قربانی کے جو مسائل ہیں یا قربانی کا جو حصہ ہے اس کی تقسیم پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مولانا صاحب. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید ہو چاہے کوئی بھی تہوار ہو، ہم دیکھتے ہیں بنیادی جذبہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اپنی اطاعت، اپنی کامل جو اس کے خود سپردگی، اس کا اظہار ملتا ہے. لیکن جب ہم خلق خدا کی بات کرتے ہیں تو خوشیاں تب اچھی لگتی ہیں جب وہ مل کر بانٹی جائیں. تو اللہ کے بہت سے نادار، بہت سے ایسے غریب بندے ہیں جو منتظر ہوتے ہیں کہ ان کا حق ان تک پہنچے اور پوری عزت کے ساتھ پہنچے. تو ان کا حق ان تک پہنچانا اور اچھی طرح پہنچانا یہ کتنا ضروری ہے؟ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول کا عمل بتلایا ہے انہوں نے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے آج کی اس تاریخ میں، یعنی عید الاضحیٰ کی تاریخ میں، عیدگاہ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد لوٹتے تھے، اپنی قربانی پیش کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ ہماری سنت ہے اور تمام مسلمانوں کی سنت ہے. قربانی پیش کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے، اور احتیاط اس میں یہ ہے کہ باضابطہ اس کو وزن کیا جائے. بے شک باضابطہ اس کو وزن کیا جائے، برابر کیا جائے، اور برابر کرنے کے بعد پھر اس کو ایک حصہ تو جو نادار مفلوق الحال لوگ ہیں ان کو تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ عزیز و اقارب دوست احباب میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے. اسلام کے جو معاملات ہیں اور صحابہ کرام کے جو دور کے جو تصور ہے، اس تصور میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں ایثار و قربانی ہی ملتی ہے. یعنی کہ خود بھوکے رہ گئے، دوسروں کو کھلایا ہے، دوسروں کو آباد کیا ہے، خود باہر پڑے رہ گئے. یہ صحابہ کرام کی شان و شوکت رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کا یہ سکھایا ہوا عمل ہے صحابہ کرام کو، اور یہی چیزیں ہم تک آنی چاہیے، اور ہم لوگوں کے اندر بھی معجزن ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. مولانا صاحب
اللہ تعالیٰ کے رسول، پھر آپ کے صحابہ کرام، تابعین، اور پھر ہم دیکھتے ہیں صوفیاء کرام کے یہاں بھی یہی روایت ملتی ہے کہ ان کا یہ مقولہ تھا کہ اپنا کھایا پیا خاک ہو جاتا ہے، خلق خدا کو کھلایا ہوا عرش تک جاتا ہے. تو جو چیزیں ہم غربا و نادار کو یہاں دیتے ہیں، اچھی چیز اگر دیتے ہیں تو پھر ہمیں قیامت میں اچھی چیز ہی ملے گی، اس کا اچھا اجر ملے گا. تو تصور یہ ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ برابر برابر ہر حصے کے جسم کے گوشت کو بکرے کے برابر برابر تقسیم کیا جائے، اور اگر کسی کو دیا جائے تو ایسا نہ ہو جو کہ اس کے لیے بیکار ہو، یا وہ یہ سوچے کہ یہ مجھے کیا ملا جو پکانے کے لائق بھی نہیں ہے. تو اس چیز کا خیال بھی رہنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں دل آزاری کی طرف. ہم ایک جیسے مشترکہ سماج میں رہتے ہیں، کمپوزٹ کلچر میں رہتے ہیں، تو بہت سے ہمارے ایسے بھی گرد و پیش پڑوسی ہوتے ہیں یا ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں جو صفائی کو بھی پسند کرتے ہیں، اور ان کی دل آزاری کسی طرح نہ ہو اس کا خیال رکھنا، یا خون نالیوں میں بہانا، اس سے گریز کس طرح کریں، جو فضلات ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈسپوز کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے، اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. پڑوسی کے حقوق تو بہت ہی بیان کیے گئے ہیں. یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے تھے گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہماری زمین جائیداد میں ان کو وارث بنا دیں گے. تو اتنی تاکید آپ نے فرمائی. اور جہاں ہم مشترکہ طور پہ رہ رہے ہوں، ایک مشترکہ کلچر ہے اور سماج ہے، وہاں پر تو ہمیں ہر قدم پر اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے، کسی فعل سے، کسی قول سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور میں بار بار اس کو کہتا ہوں کہ دوسروں سے کچھ تکلیف اگر پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. کل عید قرباں ہیں، اس لیے تمام احباب سے اور تمام ناظرین سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کے دائیں بائیں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں اور آپ کے اس عمل سے ان کو دل آزاری ہو سکتی ہے تو آپ اپنے اس عمل کو چھپا کے کریں. خون کو نالیوں میں نہ بہنے دیں، یا اس کی جو فضلات اس کو دائیں بائیں نہ پھینکیں. اس کی جو جگہ ہے، ڈسٹ بن وغیرہ، جو کوڑے دان وغیرہ ہے، آپ لے جا کر کے وہاں ڈالیں، تاکہ MCD وغیرہ کے تھرو جہاں اس کو پھینکا جانا ہے اس کو وہاں پر اس جگہ پہ ڈال دیا جائے، اس کو پھینک دیا جائے. ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے مولانا صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اور اس کو مشتہر کرنا ایک طرح سے ریاکاری ہے. اب سوشل سائٹس پر اس طرح کی تصاویر اپلوڈ ڈالنا یا شیئر کرنا لوگوں سے، یہ کتنا قبیح، ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ریا میں آتا ہے. یہ عمل جو ہے میں ہرگز اسے ہم پسندیدہ نہیں کہہ سکتے، ناپسندیدہ یہ عمل ہے. تو اس سے گریز کرنا بھی کتنا ضروری ہے. آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی ہے اور بہت ہی اہم بات ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کل فیس بک پہ لوگ بکرے ذبح کر رہے ہیں، اس کی فوٹو ڈال رکھی ہے اور گوشت کی فوٹو ڈال رکھی ہے. بہت نہایت ہی قبیح عمل ہے. اس سے احتراز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. اور اس سے کیا ملتا ہے؟ آپ نے کوئی عمل کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے. آپ فیس بک پر اسی لیے ڈال رہے ہیں نا کہ لوگ دیکھیں گے کہ ہاں آپ کا بکرا بڑا تندرست ہے، بڑا مضبوط ہے، اور گوشت اتنا نکلا ہے، اتنا نکلا ہے. اس سے احتراز، بالکل ہی احتراز کرنا چاہیے کہ آپ کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بالکل. اور یہ اس کا خیال حج بیت اللہ میں بھی رہنا چاہیے. نیچے ادھر لکھا رہتا ہے کہ الحمدللہ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی، اور اوپر سے تصاویر کی بھرمار ہے. وہ جو یہ دیار ہے، یہ دیار ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان اللہ کے سوا کسی اور بات کو جو ہے وہ ذہن میں رکھے. بہرحال 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، رئیسہ صاحبہ اور شاہ جہاں. رئیسہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے. رئیسہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور میرے شوہر بھی جاب کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے تو قربانی کے لیے جانور لیے ہے، پر اس میں میرا بھی حق ہے کہ میں صاحب نصاب ہونے کے اس میں بھی قربانی دے سکتی ہوں. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ صاحب نصاب ہیں، تو آپ سوال پوچھ رہی ہیں یا حال بتا رہی ہیں؟ نہیں، میں صاحب نصاب ہوں تو میں قربانی دے سکتی ہوں کیا ٹھیک میرے نام سے، یا پھر ایسی جائز ہے کہ کوئی عورت کے نام سے قربانی دیا جائے؟ ٹھیک ہے رئیسہ صاحبہ، تھوڑا سا انتظار. شاہ جہاں بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. شاہ جہاں صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ بھائی سے رابطہ نہیں رہا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. عبدالغنی اور سالار صاحب. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. عبدالغنی بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے.
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں نے جو ہے پہلی قربانی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا اور دوسری ابھی میں کر رہا ہوں میرے نام سے. تو پہلی قربانی جو حضور کے نام سے دیا تھا تو وہ صحیح ہے یا آپ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی آپ کہہ رہے ہیں دیا قربانی آپ نے پیش کی تھی، یعنی یہ گزشتہ سال پچھلے سال کی بات ہے؟ جی ابھی پچھلے سال دیا. ٹھیک تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ایک ٹائم کی ہم اگر کبھی نماز چھوڑتے ہیں تو ہم کتنے بڑے گناہگار ہوتے ہیں، اور ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کتنی نیکیاں کماتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کہ عید اور بقرعید کے موقع پہ کاروبار یا تجارت جو لوگ کرتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی شریعت اس کے بارے میں کیا بولتی ہے؟ بھائی تھوڑی سی تفصیل درکار ہے. عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اپنا کاروبار کرتا ہے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں یہ یعنی دن کے باقی حصے میں. ٹھیک ہے. باقی کے حصے میں کیسے ہمارے طرف جو ہے تو مسلم ایریا سب مسلم لوگ جو بھی ہے تو سب کاروبار میں ہی لگے ہوئے ہیں. اس حساب سے مارکیٹ کھل جاتا ہے تو پھر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے مولانا؟ دیکھیے شرع اس میں آپ کو مکلف نہیں بناتی ہے کچھ کہ آپ عید کی نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کے پاس میں کوئی کام نہیں ہے، اب آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، دوست احباب سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اپنی دکان پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج و مذائقے نہیں ہے، اس میں شریعت آپ کو مکلف نہیں بناتی. جی ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا کیا گناہ ہے اور بر وقت ادا کر دینے میں کیا ثواب ہے؟ دیکھیے وقت پر نماز پڑھنا یہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العزت نے ہر نماز کو وقت سے فرض کیا ہے. اب اگر کوئی جان بوجھ کر کے اس میں ٹال مٹولی کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا نفاق والا عمل ہے. اگر قضا کر کے پڑھ رہا ہے اس کو تو ادا تو ہو جائے گا اس کو، لیکن کما حق جس کو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں مل پائے گا. جی اب رئیسہ صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ برسر روزگار ہیں، اپنی طرف سے قربانی پیش کرنا چاہ رہی ہیں، تو کیا خواتین اپنی طرف سے پیش کر سکتی ہیں انہی کے الفاظ میں؟ نہیں، ان پر وہ واجب ہے، وہ ذہن نشین کر لیں، وہ صاحب نصاب ہیں، ان پر واجب ہے. وہ اگر قربانی پیش نہیں کریں گے، نہیں کروائیں گے تو گنہگار ہوں گے. جی عرش فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی عرش صاحب فرمائیے. جی کہہ رہے تھے یہ پٹاخے پیسے سے حلال ہے کیا قربانی؟ والد کے کس کے پیسوں سے؟ پٹاخے کے پیسے سے. جی پٹاخے کا اگر کاروبار ہے مولانا صاحب. جی تھوڑا سا انتظار بھائی. سلطانہ صاحبہ کا سوال لے لیں. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلطانہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. سوال بتائیے. میری بچی کے نام سے قربانی دینا سمجھتے ہیں، بچی نابالغ کی حالت میں ہے تو دے سکتے کیا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بچی کی شادی کی دعا کرو. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بچی کا مسئلہ آپ نے سنا مولانا صاحب. دیکھیے اس میں پاکی ناپاکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی اور اگر قربانی واجب ہے تو ان کی طرف سے ادا کی جائے، قربانی ادا ہوگی انشاءاللہ. جی دوسرا جو ہے وہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بچی کی شادی کا مسئلہ ہے. عرش صاحب کا سوال ہے کہ پٹاخے کا کاروبار اگر ہے تو اس طرح کے پیسوں سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ کاروبار تو کاروبار ہے، اپنا انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے اور کاروبار کر رہے ہیں، وقت خرچ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پیسہ حلال ہے. جی ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرقان بھائی. جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم ہندوؤں کے محلے میں رہتے ہیں تو جو ہمارے ملنے والے ہیں وہ قربانی کا گوشت مانگتے ہیں. ہاں جی تو جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. تو انہیں دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیا جا سکتا ہے قربانی کے گوشت. بالکل، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے. ریشما صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ لڑکی میری ختم ہو گئی ابھی ایک دم، اور گھر میں کوئی افراد والی میری بات تھی اور اس کے اوپر بھی کچھ بات ہو گئی تھی، تو میں نے بہت علاج اس کا کرا اور جہاں بھی میں نے مولانا کو دکھایا اور کیا کہیں تو یہی بتایا کہ گھر کے اثرات لگ گیا اس پہ. 27 میں روزے کو وہ کیا کہیں ختم ہو گئی
اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. جی مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ جہاں پر وہ رہتی ہیں وہاں آس پاس میں جو معتبر علماء ہیں ان سے رابطہ کر لیں اور ان سے کچھ وظائف معلوم کر لیں. اور اگر وہ کر سکیں قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو سورہ بقرہ کا عمل روزانہ پڑھ لیا کریں. اور ایک پانی کی بوتل رکھ لیں، اس پانی کی بوتل میں دم بھی کر لیں اور دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کر دیا کریں. جی گلناز فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی گلناز صاحبہ فرمائیے سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی میں اللہ. گلناز بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مولانا صاحب سے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور جو بھی مطلب میں پڑھتی ہوں قرآن شریف کی آیتیں سورتیں پڑھتی ہوں تو تھوڑا سکون مل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے اور نماز سے میرا بالکل بھی دل اکتا جا رہا ہے. جیسے میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میری قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ میری سن نہیں رہا، اس طریقے سے مجھے لگتا ہے. تو مولانا صاحب سے درخواست سے دعا کی. ٹھیک ہے گلناز، آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا اور دعا کی گزارش بھی مولانا صاحب تک پہنچ گئی ہے. تھوڑا سا انتظار. سکندر بھائی سوال بتائیے. سوال یہ ہے کہ 5 بھائی ہیں. ہاں 5 بھائی ساتھ میں ہیں باپ کے. ہاں اور پورا خرچ سب جگہ ایک ہی جگہ کھانا پکتا ہے، سارا سب کچھ ایک ہی جگہ ہے، پیسہ بھی ایک جگہ ہے. جی اس سے بتائیے کتنے کرنے چاہیے؟ قربانی کس طرح کس کس کو ادا کرنی چاہیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 مولانا صاحب کس طرح؟ جو کنڈیشن انہوں نے بتلائی ہے تو وہاں تو گھر کے ذمہ دار باپ ہوئے. اب گھر کے ذمہ دار باپ ہوئے، پیسے سب وہیں پہ جا رہے ہیں، کھانا ایک جگہ پک رہا ہے. اگر ان لوگوں کے الگ سے کوئی آمدنی ہے یا بینک بیلنس ہے یا ان کے ازواج بیویوں کے پاس میں زیورات وغیرہ ہیں، اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے. اور اگر زیورات ان کے پاس میں نہیں ہے یا ان کا الگ سے کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، صرف سروے وہ والد صاحب ہی ہیں، تو اس شکل میں صرف قربانی ایک ہی ہوگی اور والد صاحب کی طرف سے ادا کی جائے گی. ٹھیک، بہت شکریہ. حسینہ بہن سوال بتائیے. رابطہ نہیں رہا. شبنم آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی باجی میرا یہ سوال ہے کہ میرے اوپر 1.5 لاکھ روپے کی قرض ہے تو اس حالت میں میں قربانی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ قرض کے علاوہ آپ کے پاس سونا چاندی کے مقدار جو نصاب تک پہنچتی ہے کچھ ہے، رقم ہے، کچھ بینک میں پیسہ ہے؟ جی تھوڑا بہت ہے. کتنا ہے؟ تھوڑا بہت تو مولانا صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر جیسے 52.5 تولے چاندی آ جائے اتنا پیسہ ہے؟ وہی 3-4 تولے سونے ہوں گے اور 20 بھر کے لگ بھگ چاندی. جی مولانا صاحب تو یہ تو پہنچ جائے گا، شاید پہنچ جائے گا. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا. جی اور پھر ایسی شکل میں تو پھر قربانی کرنی پڑے گی. قربانی ہوگی. صوفیہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم مجھے پوچھنا تھا کہ کیا قربانی میں حقیقہ ہو سکتا ہے؟ قربانی اور عقیقہ دونوں ایک ہی جگہ؟ جی مطلب جیسے بڑا جانور ہو کوئی؟ الگ الگ حصے لیے جا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں؟ الگ الگ حصے لیے جا سکتے ہیں اس میں. جی کہ ایک حصہ آپ نے قربانی کا لے لیا اور ایک حصہ یا 2 حصہ آپ نے عقیقے کا لے لیا. لڑکا اگر ہوگا تو 2 حصے، لڑکی ہے تو 1 حصہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ابوذر بھائی سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابوذر. جی مولانا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا یہ قربانی کا ٹائم کب تک ہے؟ 3 دن تک یا 4 دن تک؟ مولانا صاحب یہ وقت کب تک ہے یہ ضرور جانیں گے آپ سے، لیکن اس سے پہلے رشید بھائی کا سوال لے لیں. جی رشید خان صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رشید صاحب. جی ہم ناگپور سے بول رہے ہیں. ہم روزانہ آپ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں ہم صبح. جی جی. لیکن ایک چیز اس میں مارک کرنے میں آئی ہے کہ ایک سالار بھائی جو ہے ان کا کال ہمیشہ فرسٹ اس پہ رہتا ہے. جی. تو باقی کے لوگوں کے نمبر جیسا بھی میں کئی دنوں سے ٹرائی کر رہا ہوں ہمارا نمبر لگتا ہی نہیں ہے اس میں. یہ تو رشید بھائی ان کے کیا کانٹیکٹ ہے آپ کے لیے جو فرسٹ اس کو پرائرٹی کی بیسس کے نہیں آپ کا جو یہ شکوہ ہے یہ بالکل بجا نہیں ہے.
ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سالار بھائی اتنی پابندی سے کیسے ہمارے پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک کالر نے تو یہاں تک کہا کہ کسی دن سالار بھائی سے پوچھیں گے کہ بھائی وہ کون سی دعا پڑھتے ہیں جو ان کی کال ہمیشہ لگ جاتی ہے اور ہماری کئی دن تک جو ہے وہ نہیں لگ پاتی. تو یہ اللہ کی خاص کرم ہے یا ان کی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمتن مستعدی ہے, وہ بالکل چوکس بیٹھے رہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے لیے ہمارے تمام کالرز بہت اہم ہیں, بہت عزیز ہیں, اور کسی میں بھی ہم کسی طرح کی جانبداری نہیں کرتے. جو کال آتی ہے فوری طور پر اسے لیتے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم سوالات جمع کرتے جاتے ہیں. تو رشید بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اتنا ضرور کہیں گے کہ کوئی گلہ کوئی شکوہ رہے تم سے, آرزو ہے کہ ایک سلسلہ رہے تم سے. تو تمام کالرز بہت عزیز ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ سب کی کالز آئیں اور اتنی آئیں کہ ہمیں بات کرنے کا موقع نہ ملے. یہ بتائیں رشید بھائی, کوئی سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کی درخواست ہے آپ سے. بچے کی کیا کوئی حالت بتا دیں؟ اور بہت خوشی ہوئی کہ آج میرا کال لگ گیا آپ کے یہاں اور آپ سے بات ہوگی. جی بہت شکریہ. بچے کے لیے دعا کیا کرنی ہے رشید بھائی, یہ وضاحت کر دیجئے. اس کے پروموشن کے لیے, وہ کافی دن سے پروموشن کے لیے پریشان ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, لیکن وقفے کے بعد عبدالغنی صاحب آپ کا سوال محفوظ ہے, اس پہ انشاءاللہ رہنمائی ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. عبدالغنی صاحب تھوڑا سا انتظار, عامر بھائی کا سوال لے لیں. بتائیں عامر بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ, میرے اوپر 15-20 لاکھ روپے کا قرضہ ہے بینک کا. جی تو اس میں میرے اوپر قربانی جائز ہو سکتی ہے؟ عامر بھائی آپ کے پاس نصاب کے برابر سونا یا چاندی کچھ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں, یا بینک میں ڈپازٹ کی صورت میں کچھ رقم موجود ہے؟ رکھا ہوا ہے گروی رکھا ہے. ٹھیک ہے. شہناز صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں, جب میں نے آج روزہ رکھا, ایک روزہ رکھ سکتی, 2 روزے رکھنا ضروری. آج ایک روزہ رکھا میں نے, قربانی بھی یہ تھی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. عبدالغنی صاحب کا سوال یہ ہے کہ گزشتہ سال بات کر لیجیے ذرا. جی ہاں بات کر لیجیے بیٹے سے ذرا. جی اگر. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھائی. بول رہے ہیں. جی وسیم بھائی. میں مسجد میں ابھی مؤذن کے پد پر ہوں, جیسے وہ کہتے ہیں خدمت میں. جی بات جاری رکھیے. آپ مولوی کے منصب پر ہیں, اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں رمضان میں 11 دن اعتکاف میں بیٹھا تھا, اس سے اللہ نے میرے کو ہدایت دی اور میں نماز اور روزے سے لگ گیا. ماشاءاللہ. جی. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے ایسی حکمت بتائی کہ مسجد والوں نے مجھے مؤذن بنا دیا. ماشاءاللہ. اس کے لیے اللہ کا شکر و احسان پروردگار. اور آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. بڑے دنوں بعد آپ کا فون لگا, اس میں میری اچھا ہے آپ سے بات کرنی, مولانا صاحب سے, آپ سے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرا مسجد میں سے بہت قیمتی ایک اہم, جس میں میرا پورا حساب تھا, وہ پورا میرا موبائل کوئی لے گیا اس کا مسجد کے اندر سے, جس میں میرا مسجد کا حساب تھا. لوگ میں سوچ رہے ہوں گے کہ اب کا حساب کس طریقے سے, تو بل وغیرہ سب گیریج کا, ویسے میرا گیریج ہے کاروبار. ایسی کوئی دعا بتا دے کہ میرا موبائل واپس انشاءاللہ کام میں مجھے اسی طرح سے لگائے رکھیں. آمین. تھوڑا سا انتظار. عبدالغنی صاحب کو سوال لیں گے. گزشتہ سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے قربانی پیش کی تھی, اس سال اپنی طرف سے یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں, کیا صورت ہے اس کی؟ دیکھیے اس پہ بھی بات ہوئی ہی کل. یہ اغلاط العوام میں سے ہے یہ, کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر قربانی کی شروعات ہو تو اللہ کے رسول کی طرف سے ہو. اللہ کے رسول سے محبت بہت ہی اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور ہمارے ایمان کو حصہ اور جز ہے. لیکن اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ نے اپنی طرف سے نہیں ادا کیا ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے آپ نے قربانی دی ہے, تو ثواب تو مل گیا آپ کو, لیکن آپ کی طرف سے جو واجب کا یہ جو ہے فرض, یہ ادا نہیں ہوگا, اس میں آپ گنہگار ہوں گے. گلناز صاحبہ کا سوال, طبیعت خراب رہتی ہے, نماز میں دل نہیں لگتا, اس کے لیے لفظ یا مقیتو 70 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے خود پی لیا کریں. اور اگر کوئی ایسا مرض ہے جو لا علاج مرض ہے, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, تو اس کے لیے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو, اس کو 100 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیا کریں. جی. ابو ذر صاحب نے دریافت کیا ہے کہ قربانی کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جی, قربانی کا وقت کل سے شروع ہے, ہاں نماز کی بعد سے. جی. اور 10, 11, 12
12 کے عصر تک کی قربانی کا وقت ہے. جی عامر اور عارف دونوں کالرز ہیں ہمارے ساتھ. عارف بھائی تھوڑا سا انتظار. عامر آپ سوال بتائیے. عامر بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ جی جی ہلو. جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا صاحب میرا یہ سوال کہ اور میری شادی ہوئی تھی 2 سال پہلے اور میری اور ہماری بیوی کی جو ہے آپس میں بنی نہیں. اور کیا بولتے ہیں پھر جو ہے انہوں نے جو ہے کیس کر دیا ہے اور مقدمہ کر دیا ہے. ہم نے ان کو بہت سمجھایا, سب کچھ سمجھایا, 2 بچے ہیں, لیکن جو ہے وہ ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہے ان کے گھر والے. اور میں تنخواہ میں کام کرتا ہوں, جو میرے سالے صاحب ہیں ان کا اس میں بہت بڑا بزنس ہے, سب کچھ ہے, اور وہ جو ہے ہم کو بہت چڑھاتے دھمکاتے یہ سب کرتے ہیں اور ہمارے پر اب کیس کر دیا انہوں نے. تو سر کوئی دعا بتا دی ماں صاحب کی جس سے ہم جو ہے. ٹھیک تھوڑا سا انتظار. عارف بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے. میں یہ بول رہا تھا, میرا 4 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا, تو اس میں جو ہے نا کچھ حالات ایسے تھے ہمارے جو پیگنٹ تھی, تو وہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بھائی آپ کا سوال خاصا الجھا ہوا ہے. جی جی میم. ہاں ہاں آپ کا نکاح ہوا تھا 4 سال پہلے اور جن سے آپ کا نکاح ہوا وہ حاملہ تھیں. جی ہاں. مولانا صاحب کیا وہ مطلقہ تھیں, بیوہ تھیں؟ تھوڑی سی تو وضاحت چاہیے جاننے کے لیے. تو مطلب یہی بول رہا تھا, مطلب جائز ہے وہ نہیں ہے؟ مولانا صاحب آپ صورتحال بہتر سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے جو جی مولانا صاحب پاکستان سے شادی ہوتی ہے ہماری. جی جی جو صورتحال آپ بتلا رہے ہیں کہ وہ حمل سے تھی جب آپ کا نکاح ہوا ہے, تو ایسی شکل میں ظاہر سی بات ہے جو بھی حمل ہے اس سے ان کی نسبت تو ثابت نہیں ہوگی. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو شادی ہے یہ ایک طرح سے لو افیئر ہے, ان کا پسند کی شادی ہے, تو ہو سکتا ہے شادی سے پہلے ہی کچھ ایسے حالات ہوئے ہوں. ہاں تو ممکن ہے, اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو نکاح ہو جائے گا, کوئی دقت نہیں. تو نکاح درست ہے. چلیے اب مسئلہ تو عامر بھائی کا ہے کہ شادی کو 2 سال ہو گئے یا شاید اس سے زیادہ کچھ سال ہو گئے, 2 بچے بھی ہیں, اب بیوی جو ہے وہ انہوں نے مقدمہ کر رکھا ہے. صورتحال کچھ بہتر ہو جائے اس کے لیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے, اور اسی میاں بیوی کے رشتے ہی سے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. یہیں سے بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, اور سارے رشتے پھلتے پھولتے ہیں. میری ناظرین سے درخواست ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں اتنا زیادہ انٹرفیئر نہ کیا جائے کہ اس رشتے کو بالکل خراب کر دیا جائے, وہ برباد کر دیا جائے. محترم سے میری درخواست یہ ہے کہ لفظ یا واجدو 111 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہوگا. 2 کالرز اور ہیں اور 3 سوالات بھی پہلے کے موجود ہیں. یاسمین صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن, فرمائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بچوں کا اچانک ایک دم چھوٹے بچوں کا پڑھائی سے دھیان ہٹ گیا. جی تو اس کا اور تھوڑا باہر بھی دوستوں میں زیادہ پڑ گیا ہے, گھر پہ رہنا نہیں چاہتا. گھر پہ اگر آؤ بھی تو تھوڑا ایسا تیز اس میں مزاج میں بات کرنا, اور مطلب بچوں کی کامیابی نہیں مل پا رہی ہے. گھر میں بھی تھوڑا سا جب سے رکاوٹیں آ رہی ہیں, روزگار میں بھی میرے شوہر کے, اور تو مطلب اس کے لیے کچھ دعا بتائیے. جی دوسرا سوال. جی اور میرا یہ ہے کہ مجھے اکثر خواب میں کچا گوشت دکھائی دیتا ہے, اور میرے شوہر کو بہت پرانی سی بلڈ ہوئی حویلی تھی, اس میں اندر جا رہے ہیں, اور تھوڑا سا ایسا خواب میں دکھائی دیتا ہے, تو وہ بتائیے گا. ٹھیک تھوڑا سا انتظار. نسیم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. نسیم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن جلدی سے سوال بتائیے. ہمارا بہت سمے کے بعد فون لگا ہے, تھوڑا مہربانی کر کے ہماری پوری بات سن لیجیے گا. سنائیے سن رہے, فرمائیے. جی باجی ہمارا 3 خواب ہیں. 3 خواب تو نہیں لے پائیں گے نسیم صاحبہ, ہمارا جو ذہن ہے اسے یاد بھی نہیں رکھ پائے گا. آپ ایسا ہے جو اہم لگے آپ کو, ویسے آپ 1 یا 2 خواب بیان کر دیجئے. جی تو ایک خواب بتا دیتے ہیں. جی دیکھیے ہمارے شوہر نے دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے.
जी, और हम एक सवाल और जानना चाहते हैं। हमारे शौहर ने गुस्से में कसम खा ली थी कि अपने बहन के यहाँ नहीं जाएंगे, अगर वो मर जाएंगी तो मिट्टी देने भी नहीं जाएंगे। उन्होंने खाने की कसम खा ली थी। और फिर उनकी बहन जब बीमार हुई तो लोगों ने जब कहने लगे तो उनसे मोहब्बत में नहीं बर्दाश्त हुआ, चले गए। तो मौलाना साहब से ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या गुनहगार हुए? ये हकीकत है वैसा, जब मोहब्बत है तो फिर कसम क्यों? बुनियादी बात ये है कि जब मोहब्बत है, खूनी रिश्ता है, भाई बहन का इतना मुकद्दस और प्यारा रिश्ता है, जज्बात तो गालिब आएंगे ही। हाँ, फिर कसम क्यों? गुस्से में आदमी कह देता है, कसम खा लेता है जी। अब कसम को जो कफारा वो अदा करे। कफारा क्या है मौलाना साहब? 10 मिस्किनों को खाना खिलाएं। वो 10 मिस्किनों को खाना खिलाएं। ख्वाब में ये देखना कि घर में चोरी हो गई है, कोई ऐसा शख्स जो उनके अपने मुताल्लिकीन में से है जी, जो उनके पीछे लगा हुआ होगा, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो नमाज़ पनाह वगैरह पढ़ें। हाँ, उससे एहतियात ज़रूरत है और अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नमाज़ पनाह। आमिर भाई जानना चाहते हैं कि तकरीबन 15 लाख का कर्ज है, जो नक़द रकम वगैरह भी है या जेवर है, तो वो गिरवी है, ऐसी सूरत में कुर्बानी वाजिब है? उसकी शक्ल ये बनेगी कि जो उनके पास में जेवरात उसको गिरवी रखा है, उसकी जो मालियत है वो कर्ज की रकम को घटाया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है या बचता ही नहीं, अगर बचता नहीं तो फिर तो कुर्बानी है ही नहीं जी। अगर कुछ बचता है और निसाब को पहुंचता है तो फिर इस शक्ल में कुर्बानी होगी जी। मुसर्रत और मुबीन, पहले मुसर्रत आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या? बाजी, मेरी बच्ची के रिश्ते के लिए थोड़ा दुआ करा दीजिए कि रिश्ता अच्छे घर में लग जाए, नाम लिखवा दीजिए बाजी, मुसर्रत जहां। जी ठीक है, आपका सवाल नोट कर लिया। इंशाल्लाह अगर आप ये बात ना भी कहती तो भी इज्तिमाई दुआ में इंशाल्लाह उन तमाम बच्चियों के लिए दुआ होती जहाँ रिश्तों का परेशान है बाजी, बहुत दिन से परेशान है। अल्लाह आपकी और तमाम लोगों की परेशानियां दूर करे। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। मुबीन फरमाइए सवाल क्या है? हेलो जी बहन, सवाल बताइए। हेलो, सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं कह रही हूँ कि कोई दुआ बताइए, हमारी अम्मी की बहुत तबीयत खराब है, तबीयत खराब चल रही है उनकी। अल्लाह ताला रहम फरमाए, थोड़ा सा इंतजार, इंशाल्लाह दुआ में भी उन्हें याद रखेंगे और कोई दुआ भी मौलाना साहब जरूर बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नाज़रीन एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। 6 सवालात हैं मौलाना साहब हमारे पास। एक तो रिश्तों के लिए कोई दुआ बता दीजिए कि अच्छे रिश्ते आ जाए। रिश्ते के लिए या लतीफ़ हो 300 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, किसी भी वक्त। कोई एक वक्त तय कर लें, तन्हाई में बैठ के पढ़ें उसको, ताकि दिल लगे इस वजीफ़े में। 300 मरतबा रोज़ाना पढ़ें या लतीफ़ हो, इंशाअल्लाह जल्दी ही रिश्ता कोई आएगा। तबीयत की ख़राबी, वालदा की, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी वालदा की हालत बहुत ख़राब है, उसके लिए तो या अल्लाह का विर्द करें, वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। जी। शहनाज साहबा ने आज का रोज़ा रखा है, अब जानना चाह रही हैं कि एक ही रोज़ा रखना है या इसके अलावा भी रोज़े रखने थे? देखिए, जो अल्लाह के रसूल से जो मनक़ूल है रोज़े, इसमें 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 9 ज़िलहिज्जा तक। आज हम लोगों के लिए यौम अरफा है, 9 ज़िलहिज्जा है। आज बहुत से लोगों ने रोज़ा रखा होगा, अब रोज़ा रखना चाहें तो आगे रख सकते हैं, लेकिन जो मनक़ूल है अल्लाह के रसूल से, इन 9 दिनों के अंदर रोज़ा मनक़ूल है। जी। आमिर साहब, वसीम भाई का मोबाइल गुम हो गया, जैसे उन्होंने बताया कि उसमें तो मस्जिद के तमाम अखराजात का हिसाब किताब था, वो मोबाइल मिल जाए, उसके लिए कोई दुआ बताइए। उसके लिए बेहतर ये है कि फजर की सुन्नत पढ़ें। फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद उसी जगह बैठे बैठे 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो मोबाइल इंशाअल्लाह जो खोया हुआ है मिल सकता है। जी। यास्मीन साहबा का सवाल है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, उनकी दिलचस्पी घर नहीं है, घर से बाहर वो कहीं तलाश कर रहे हैं। बच्चों को 100 मरतबा या बर्रो, हाँ, इसको पढ़ करके या बिर्रो इस तस्बीह को पढ़ करके 100 मरतबा बच्चों को पानी पिलाएं। जी। दूसरा है कि ख्वाब में कच्चा गोश्त देखना, ये कैसा? कच्चा गोश्त देखना ख्वाब में बेहतर नहीं है। पुरानी हवेलियां वगैरह देखना, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आ सकती है, अल्लाह बचाए उनको इससे। इसलिए पहले पेश की वो तौबा इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह। जी। रोजगार में रुकावटें अगर आ रही हैं, खैर बरकत में कमी है, या लतीफ़ 33 बार पढ़ें,
اور یا وہابو اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں. جی یہ ہمارا اب تک کا آخری سوال تھا. تو وقت دعا ہے مولانا صاحب، دعا کی گزارش ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے کریم آقا وہ گناہ جو دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں اللہ تو سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. اے اللہ گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے. اے اللہ تیری کریم ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان آپ ضرور کریں گے. اے الہ العالمین سچے دل سے تیرے سامنے اے اللہ ہاتھ اٹھا کر کے ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، پشیمان ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کے معافی کا اعلان فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہماری بہنیں، اے اللہ ہماری بیٹیاں یا ناظرین میں سے جو لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، اے اللہ ان کے مناسب کا، ان کے جوڑ کا انہیں رشتہ عطا فرما. اے اللہ ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمت خاص نازل فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو رزق حلال واسع نصیب فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے ناظرین کی عزیز سلام سے جتنے متعلقین ہیں ان تمام لوگوں کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق حلال واسع نصیب فرما. اے اللہ رزق حلال واسع نصیب فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کیرلا میں جو سیلاب آیا ہے بہت سی جانیں اس میں چلی گئی ہیں. اے اللہ لوگوں کے مکانات تباہ ہوئے ہیں، بہت سارے سامان تباہ ہو گئے ہیں. اے الہ العالمین ان تمام لوگوں کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ان تمام لوگوں کو صبر جمیل نصیب فرما، ان لوگوں کو اس کا نعم البدل عطا فرما. اے پروردگار عالم انہیں اس کا نعم البدل عطا فرما. اے اللہ خاص طور سے ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، رحمت خاص نازل فرما. اے اللہ کل عید قرباں ہے، ہم تمام لوگوں کو اس سنت ابراہیم کو صحیح طریقے سے اور اپنے پیارے نبی کی سنت کے طریقے پر اس پر عمل کرنے کی، اس کے دن کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمت خاص نازل فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. جزاک اللہ. اور چلتے چلتے ناظرین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ دنیا کے ان ممالک میں، خاص طور پر خلیجی ممالک وغیرہ میں جہاں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، زی سلام کی جانب سے، پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کی جانب سے سب کو عید کی پرخلوص مبارکباد، اور تمام اہل وطن کو ہم سب کی جانب سے عید کی پیش کی مبارکباد. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے. تب تک کے لیے مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو، پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. لیکن زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، تو زی سلام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.